اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بہنیں اور بھائی، السلام علیکم۔ تحریک اسلامی کی کامیابی کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں، اس میں پہلی شرط ہم نے پڑھی کہ اسلام کا فہم ہونا ضروری ہے۔ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے کا پتہ ہونا اور ہماری منزل کیا ہے اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یا دوسرا پوائنٹ یہ کہ اخلاص بنیادی شرط ہے اس تحریک میں رہنے والے ہر فرد کی کامیابی کے لیے اور تحریک کی کامیابی کے لیے۔ اخلاص ہے کیا؟ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ ہماری تحریک کے جتنے بھی دوست ہیں، کارکنان ہیں، ان کو ان کے قول اور ان کے فعل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ وہ اوپر سے ہیں ویسے ہی اندر سے ہونے چاہیے۔ ان کی کوئی پلاننگ خفیہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی بات ہے وہ سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خفیہ اس طرح کی پلاننگ نہیں کی کہ جس میں تحریک کے لوگوں کو نہ بتایا گیا ہو یا ان کو اس پلاننگ سے دور رکھا ہو۔ سادہ اور سیدھی بات کی اور سب کے سامنے کی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو جنگیں آپ نے لڑی ہیں اس میں سے کچھ ایک دو موقع پر آپ نے کچھ چیزوں کو خفیہ رکھا ہے، وہ بھی اس لیے رکھا کہ تاکہ یہ خبر کفار تک نہ پہنچے۔ تو ہمارے قول اور عمل میں اور ہماری ساری سرگرمیوں کا جو مقصد ہے، بات کریں، عمل کریں، جو بھی محنت کریں، پیسے خرچ کریں، جان لگائیں، مال لگائیں، وہ خدا کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی سے تھینک یو کے طلبگار نہ ہوں کہ کوئی ہمیں یہ کہے جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ لوگوں کی تعریفوں کے ہم محتاج نہ ہوں، کیونکہ لوگ اگر تعریف نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم مایوس ہوں گے تو کام چھوڑ دیں گے۔ اس لیے لوگوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں، اور ہمارے کام کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جو بھی کام کریں یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے یا لوگوں کی شامل ہے۔ اگر لوگوں کی شامل ہے تو پھر اس ایسے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں اللہ ناراض ہو۔ تو اللہ کی رضا جو ہی ہماری زندگی کا یا سرگرمیوں کا مقصد ہونا چاہیے، اور آخرت کی کامیابی کہ دنیا اس طریقے سے ہم نے گزارنی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو سکیں اور سرخرو ہو سکیں۔ ہم کسی مال غنیمت کے محتاج نہ ہوں کہ ہم کل کو اقتدار میں آئیں گے اور پیسہ کمائیں گے اور عہدے حاصل کریں گے اور بڑی بڑی گاڑیاں لیں گے اور بڑے بڑے محلات بنائیں گے۔ یہ ہماری سوچ نہ ہو، اس کے ہم حریص نہ ہوں، اور نہ ہی ہم کسی اقتدار کے حریص ہوں۔ ہاں، اگر اللہ اس راستے میں محنت کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو امیر المومنین بنا دیتا ہے، کسی اچھے مرتبے پر جو طاقت کا مرتبہ ہے وہ رکھ دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ جس کو بھی عطا کر دے۔ لیکن ہم خود اس کے بھوکے نہ ہوں اور کسی طرح کے خطاب اور القابات کے ہم امیدوار بھی نہ ہوں کہ جیسے اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے خطابات اپنے ساتھ لگاتے ہیں کہ جیسے مطلب ہے کہ یہ کوئی نرالی مخلوق ہیں، حضرت علامہ مولانا سید الفلاں اور سجادہ نشین اور پیر طریقت، رہبر شریعت، اور پتہ نہیں بڑی لمبی لمبی خطیب اعظم پاکستان، اور بہت سارے خطابات ہوتے ہیں کہ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خطاب آپ کو کسی صحابہ کی کسی ڈکشنری میں نہیں ملیں گے کہ کسی نے اپنے ساتھ یہ خطاب لگایا ہو یا کسی تابعی کی اپنے ساتھ یہ خطاب لگایا ہو۔ یہ زیادہ تر خطاب جو ہیں یہ ہمارے ہندو اور ہندو پاک یعنی انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش ان علاقوں کی پیداوار ہیں۔ تو اس لیے ہم بہت زیادہ خطابات کے امیدوار بھی نہ ہوں اپنے القابات سے، اور اپنی کوششوں کی کامیابی یا ناکامی کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہو کر کام کریں۔ اللہ چاہے گا تو دنیا میں کامیابی دے دے گا،
نہ چاہے گا تو وہ شہادت کی موت دے دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں منصب اقتدار تک لے جائے گا، انصاف کی کرسی پر بٹھا دے گا، نہیں چاہے گا تو ہو سکتا ہے ہمیں اس راستے میں کام آ جائیں اور ہم سے بعد والے آ کے بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے بے پرواہ ہو کر کام کرنا ہے، اور ہمارا اغراض اور منفیت جو دنیا کی ہیں ان سے بالا تر ہو کر کام کرنا ہے، اور ہم نے عقیدے کا بے باک سپاہی بن کر کام کرنا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ الانعام میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ آپ بھی کہہ دیجئے، اور ہر مومن کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوتا ہوں۔ یعنی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، جو بھی ہے وہ صرف اسی مقصد کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فوٹو بنوائیں، اپنا نام کمائیں، اور جناب سخی کلوائیں، یا کوئی بھی اور اس طریقے سے دنیا میں آپ القابات اور اپنے نام سے آپ جو ہے وہ بہت سارے شوخیاں کریں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور اس طریقے سے پھر انسان کے اندر تکبر جنم لیتا ہے، میں جنم لیتی ہے، اور پھر اللہ کی رضا ہٹ جاتی ہے، اور پھر انسان کی اپنی رضا اور اپنی میں اور اپنی خودی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس تحریک کو کامیاب، اور ہم خود کامیاب اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب ہم بے پرواہ ہو کر کام کریں، کسی سے کوئی غرض نہ رکھیں، کسی کی تعریف کے محتاج نہ ہوں، اور بے دنیا اور مافیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسی منزل کی جستجو میں بڑھتے چلے جائیں، نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں، نہ کسی ڈرانے والے کے خوف سے ڈریں، نہ کسی کی دولت مند کے لالچ میں آ کر اس مرغوب ہوں، اور نہ ہی کسی بدماش اور ظالم کے خوف سے جو ہے وہ ہم اس راستے سے پیچھے ہٹیں۔ اگر ہمارا مقصد اس پوری تحریک کے اندر ہم تمام دوستوں کا یہ مقصد بن گیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے طالب ہیں، کسی اور کی رضا یا شکریہ کے طالب نہیں ہیں، ہم جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ثمرات سمیٹنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ہیں، اور وہ ہم اللہ سے ہی لینا چاہتے ہیں، اور مرنے کے بعد ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں تو تحریک ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو، لیکن ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے، ہم ضرور اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو شخص اس دن جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہی کامیابی ہے جو اصل میں کامیابی ہے، اور جس کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ تمام دوستوں سے، بالخصوص جو میرے کارکنان ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی کے جنازے میں جائیں، کسی کی فاتحہ خوانی کے لیے جائیں، کسی کی شادی میں جائیں،
کسی کو کچھ پیسے دیں، کسی کی سپورٹ کریں، کسی سے بات کریں، آپ کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔